مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ان کے گھر، حضرت اتبان بن مالک۔ قال این تحب ان اصلی من بیتک، اے اتبان بتاؤ کہاں چاہتے ہو میں کس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں؟ اس میں آپ کے لیے سبق ہے، مشائخ اور علماء کے لیے، کہ جو اتباع مریدین تلامذہ محبت کرنے والے ہیں ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ مشائخ اور علماء ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ ہم تو زیادہ جلال میں رہتے ہیں نا، ذرا ایسے جتنا جلال زیادہ، جتنی آنکھیں سرخ، جتنے چہرے پر دبدبہ غصہ اور کلام کم اور ڈانٹ ڈپٹ، اتنی ولایت اور درجہ اونچا تصور ہوتا ہے۔ نہیں، دل جوئی کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے پوچھا این تحب ان اصلی من بیتک، کہاں چاہتے ہو اتبان، کہاں نماز پڑھوں؟ عرض کیے یا رسول اللہ فاشرت له الی ناحیۃ من البیت، اشارہ کیا آقا یہاں پڑھ دیں، وہیں حضور نے نماز پڑھ دی۔ نماز پڑھ دی اور وہ حضرت اتبان بن مالک نے مصلی بنا دیا، تو گویا آقا کے قدموں کے نشان جہاں لگے تھے وہ بھی مصلی بن گیا۔ تو اس سے تبرک کرنا بے اماکن الصالحین، بے اماکن الانبیاء والصالحین سے تبرک لینا، حتیٰ کہ عبادت میں بھی یہ سنت ہے۔ علاقے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، حضور کی زیارت کے لیے سارے آ گئے، ایک شخص نہ آیا، اس کا نام تھا مالک بن دخیش، وہ نہ آیا۔ تو حاضرین صحابہ میں سے کسی نے کہا دیکھو وہ کتنا منافق ہے، حضور سے محبت ہی نہیں کرتا، منافق ہے، آقا علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور سارا جہان پہنچ گیا ہے اور وہ حضور کی زیارت کے لیے نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے سنا۔ اب یہ تیسرا نقطہ عقیدے کا، کہ آپ احوال قلب پر بھی مطلع ہوتے، نیتوں سے بھی مطلع ہیں۔ نیت سے بڑا امر غیب تو کوئی نہیں ہے، نیت سے بڑا امر غیب تو کوئی نہیں ہے، مخفی ہے نیت۔ کسی نے کہا دیکھو منافق ہے، نہیں آیا حضور سے ملنے۔ آقا نے فرمایا لا تقل ذلک الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، یہ الفاظ فرمایا خبردار اس کو منافق نہ کہو، تم نے نہیں دیکھا اس نے کلمہ پڑھا؟ اب کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، مگر آقا نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا مگر میں اس کی نیت کو جانتا ہوں، اس نے رضائے الہی کے لیے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، سو اس کو منافق نہ کہو۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ بول اٹھے اللہ و رسولہ اعلم، آقا ہم نے تو ظاہر پر اعتبار کر کے بات کی تھی، دلوں کا حال اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پہلے حدیث نمبر 453 لے لیں، باب امام بخاری نے جو قائم کیا صحیح بخاری میں باب 68 ہے، 68 اور باب کا عنوان ہے باب الشعر فی المسجد۔ یہ باب امام بخاری نے قائم کیا، اس شعر سے مراد نعت ہے، صاف ظاہر ہے، دوسری غزلیہ شاعری تو مسجد میں نہ کوئی کرتا تھا نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ نعتیہ اشعار، امام بخاری نے حدیث کا باب قائم کیا ہے مسجد میں نعت خوانی کرنا، امام بخاری نے باب قائم کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاری یستشہد ابا ہریرہ انشدک اللہ هل سمعت النبی یقول یا حسان اجب عن رسول اللہ اللہم ایدہ بروح القدس قال ابو ہریرہ نعم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کو اے ابو ہریرہ مسجد میں کھڑا ہو جا اور میری نعت پڑھ، اور جن لوگوں نے میرا حجو میری شان میں گستاخی کے شعر لکھے ہیں ان گستاخوں کو جواب دے اپنی نعت خوانی کے ذریعے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے، حضور کی نعت پڑھنے لگے، اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ حسان میری نعت خوانی کر رہا ہے تو جبرائیل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اب امام سیوطی نے اور امام عسقلانی نے اور امام عینی نے اور امام قسطلانی سب نے بحث کی،
وہ حدیث لائے ہیں. بعض لوگ اس کے جواب میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المساجد، مسجدوں میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا. تو تمام ائمہ نے متفقہ طور پر یہ اس کی تصریح کی اور واضح فرما دیا کہ وہ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے. تمام محدثین نے فرمایا ان حدیث کی روشنی میں کہ اس سے مراد اشعار دور جاہلیت تھے. جن اشعار سے منع فرمایا وہ اشعار جاہلیت ہیں جو اللہ رسول کی شان میں نہیں ہیں، وہ برے اشعار تھے، مذموم، ان سے منع کیا. اور جو اشعار نعت مصطفیٰ میں اور حمد الہی میں ہیں ان کو آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ پڑھا جائے. اب وہ حدیث ہے 454، باب نمبر 69. حدیث کے الفاظ ہیں باب اصحاب الحراب فی المسجد. اس حدیث پر میں ذرا گفتگو کروں گا ادلہ حدیث کے ساتھ، اور حدیثیں لاؤں گا انشاءاللہ. دو حدیثیں ہیں اکٹھی جو امام بخاری اس مقام پر لائے ہیں، آگے بھی کئی جگہ درج کی ہیں. حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اخبرانی عروہ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی باب حجرتی والحبشۃ یلعبون فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ انظر الی لعبہم. او کما قال، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر حبشی آئے ہوئے تھے، مسجد کے اندر حبشی آئے ہوئے تھے جن کے پاس آلات جنگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جیسے انڈیا میں ہمارے یہاں گتکا کھیلا جاتا ہے، گتکا، اس طرح وہ رقص کر رہے تھے. حبشی رقص کر رہے تھے کیا؟ اور امام بخاری نے اصحاب الحراب فی المسجد کے عنوان سے کیا. یلعبون کے لفظ امام بخاری کیا لفظ لائے ہیں؟ یلعبون، کھیل رہے تھے مسجد میں آلات کے ساتھ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے پیچھے سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور وہ مسجد میں تھے، وہ کھیل مسجد میں ہو رہا تھا. آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا عائشہ دیکھنا ہے؟ میں نے کہا جی حضور. فرمایا میرے کندھے کے پیچھے چھپ جاؤ. کیواڑ تھوڑا سا دروازہ کھول لیا، آقا علیہ السلام آگے کھڑے تھے اور میں آپ کے پیچھے چھپ کر ان کو دیکھتی رہی. دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں، وہ بھی عن عروۃ عن عائشہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحبشۃ یلعبون بحرابہم. میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حبشی اپنے حراب آلات کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے. یہ جو حدیث ہے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کیا، یہ آگے بھی بعض جگہوں پر آئی. یہ حدیث نمبر 454 اور 455. اب اس حدیث کو مختلف محدثین نے، میں نے احادیث کو جمع کر کے ایک رسالہ لکھا ہے عربی میں، اور اس کا نام رکھا ہے، چھپا نہیں ابھی، بہجت النور. کیا؟ اونچا بولیے. بہجت النور فی رقص الوجد والسرور، فی رقص الوجد والسرور. معاف کر دینا، ہم اندر سے اور طرح کے لوگ ہیں. فی رقص الوجد والسرور. یہ حدیث جو امام بخاری نے روایت کی، اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی، مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے، مختلف الفاظ اور مختلف تفاصیل آئی ہیں. اب گویا تائید بخاری کی مل گئی، الفاظ بدلیں، طرق بدلیں، مضمون ایک ہے، واقعہ ایک ہے، تو امام بخاری کی تائید ہو گئی. امام احمد بن حنبل نے جو لفظ استعمال کی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ الفاظ ہیں قال کانت الحبشۃ یزفنون
یزفنون یا زا زے فینون یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرقصون. یہ حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل لائے ہیں. حدیث کے لفظ ہیں کانت الحبشہ، تو لکھ لیں یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرقصون. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ حبشہ آقا علیہ السلام کے سامنے رقص کر رہے تھے، اور تصریح کی ہے یزفنون و یرقصون، رقص کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، ساتھ رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. اس میں ردم ہے، ہائے ہائے ہائے، اس میں ردم ہے، اور یہ رقص کے ساتھ ہی بڑا ردم بنتا ہے. اونچی آواز سے کہیے، یہ تو نہیں کہتا کہ رقص کرو. وہ مسجد نبوی تھی، آقا سامنے تھے، یہ مسجد گمگول شریف ہے. تو رقص کرتے تھے. امام احمد بن حنبل نے حضرت انس سے روایت کی اور کہتے تھے محمد عبد صالح. اس ردم میں پڑھیں سارے، محمد عبد صالح، کرے ہاتھ اٹھا کر، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. یہ پڑھتے جاتے تھے. اور آگے جو کلمہ آقا علیہ السلام کا ہے اس پر قربان جائیں، لاکھ بار قربان جائیں. جو آگے وہ چونکہ حبشی تھے تو اپنی زبان میں پڑھتے تھے، لہجہ مختلف تھا. آقا علیہ السلام سن رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یقولون. حضور سن رہے تھے، صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں آقا آپ کے پوچھنے پر، یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یقولون محمد عبد صالح. 2 بار یہ لفظ آئے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا حضور اپنی زبان اور لہجے میں کہہ رہے ہیں رقص کرتے ہوئے محمد عبد صالح. اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے، جلد 3 صفحہ 152. آگے اور وہی حدیث جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی امام طبرانی نے المعجم الاوسط نے روایت کیا اپنی سند سے. اور طبرانی میں جلد 9 صفحہ 121 حدیث نمبر 9303 ان عائشہ. وہ امام بخاری کے لفظ بھی لائے ہیں، یعنی والحبشۃ یلعبون. اور آگے اس روایت سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہم یلعبون و یرقصون حتی کنت انا الذی انتہیت. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رقص کر رہے تھے. تو شرح الطبرانی بحدیث البخاری علی حدیث البخاری، حدیث بخاری کی شرح حدیث کے ساتھ ہے جو امام طبرانی نے کی. اور یہاں بھی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. الفاظ رقص. پھر یہی حدیث حضرت انس بن مالک نے روایت کی ابن حبان میں اپنی صحیح کے اندر جلد 13 صفحہ 173. اور امام عسقلانی نے روایت کی فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 کتاب الجمعہ میں. آگے امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ کتاب الجمعہ میں لائے اور اس میں امام عسقلانی نے بھی یہ حدیث روایت کی. اور اس میں جو الفاظ لکھے وہ وہی یزفنون. کیا؟ یزفنون. آپ سوچیں گے کہ یزفنون کا معنی کیا ہے، اس کو پہلے بیان کر دوں. یزفنون کا معنی میں نے آپ کو عرض کیا عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ بغیر کسی شک و شبہ کے رقص کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح صحیح مسلم للقاضی ایاز جلد 3 صفحہ 310 کتاب و صلاۃ العیدین. امام بخاری اس کو صلاۃ العیدین کے باب میں بھی لائے اور اس میں عنوان قائم کیا. امام مسلم نے باب الرخصت فی اللہ. عید کا دن خوشی کا دن ہو تو اس کی رخصت ہے. اس میں امام قاضی ایاز فرماتے ہیں یزفنون، فرمایا معناہ یرقصون،
وَالزِّفْنُ آپ فرماتے ہیں الرقص معنی لغت کا۔ پھر امام نووی شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 186 کتاب صلاۃ العیدین باب الرخصہ، اس میں فرماتے ہیں یزفنون ھذا کان یزفنون فی یوم العید، فرمایا معناہ یرقصون، اس کا معنی رقص کرنا ہے۔ پھر امام عسقلانی فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 یزفنون فرماتے ہیں ایت یرقصون۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حبشی رقص کرتے تھے، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، اور مدینہ کے بچے جمع ہو گئے تھے، وہ ان کے ارد گرد رقص کرتے تھے۔ اندر کے حلقے میں حبشی رقص کرتے تھے، ارد گرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے، اور رقص کرتے جاتے اور سب کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ پھر امام ابن منظور افریقی لسان العرب، لغت کی کتاب لسان العرب جلد 13 صفحہ 197 اور 198 فرماتے ہیں الزفن الرقص زفن یزفن زفنا وهو شبیہ بالرقص، رقص کرنا یا رقص کی طرح ناچنا اس کو زفن کہتے ہیں۔ یہ لسان العرب کا حوالہ۔ لغت کی دوسری کتاب تاج العروس زبیدی کی جلد 18 صفحہ 260 اور 261 مادہ زفن فرماتے ہیں زفنا یزفن زفنا اے راقص و لعب، اس کا معنی رقص کرنا۔ علامہ زمخشری، اس سے پہلے علامہ جوہری الصحاح فی اللغہ جلد 1 صفحہ 539 الزفن هو الرقص۔ علامہ زمخشری الفائق فی غریب الحدیث جلد 2 صفحہ 112، یہ میرا رسالہ ہے خود جو میں نے لکھا ہے، ابھی چھپوانا ہے، واپس جب جائیں گے انشاءاللہ، کچھ شروع اس کی میں لکھ رہا ہوں۔ الزفن هو الرقص زمخشری بھی لکھتے ہیں، امام عسقلانی۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ اس امر میں مغالطہ نہ رہے کہ یزفنون کا معنی کیا، اس لیے بعض ائمہ نے اور صحابہ نے یزفنون کے ساتھ یرقصون کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ پھر حدیث جامع ترمذی، اگلی حدیث جامع ترمذی جلد 5 صفحہ 621 کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ترمذی حدیث لائے ہیں کتاب المناقب سیاستہ کی، اور وہ انہوں نے تزفنوں کا لفظ استعمال کیا، فرمایا فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حبشی رقص کر رہے تھے اور مدینہ کے بچے ان کے ارد گرد ناچتے تھے، رقص کرتے تھے۔ یہ رقص وجد ہے، وجد تھا۔ آگے راز کھول دوں گا کہ یہ وجد تھا کیا، یہ رقص کیوں تھا، آخر پہ یہ راز کھولوں گا کہ رقص کیوں کرتے تھے۔ شارحین پڑھ گئے فقہی مسئلے میں کہ مسجد میں آلات حرب کے ساتھ رقص کرنا جائز ہے، کسی نے لکھ دیا کہ عید کے دن رخصت ہے، وہ احکام فقہ میں پڑھ گئے۔ ہمیں احکام فقہ کی تو اتنی تلاش نہیں ہوتی، وہ مفتی صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم احکام عشق تلاش کرتے ہیں۔ فقہا احکام فقہ تلاش کریں گے، ہم تو دیوانے لوگ ہیں، ہم احکام عشق و محبت تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے جو حدیث کی کتابیں مرتب کی اور دعا کریں کامل ہو جائے، اب بڑی کتاب 1,00,000 احادیث کو جمع کیا میں نے، کتنی 15 مجلدات میں، اور اس کا نام ہے عرفان السنہ۔ پہلے المنہاج السوی مکمل کر دی تاکہ ہینڈی بک ہو جائے، ترجمۃ الباب نئے بنائے تاکہ جس موضوع پر جو حدیث درکار ہو تلاش نہ کرنی پڑے، باب خود بولے اس موضوع کو۔ یہ ایک ہینڈی بک، اور علماء کے پاس اگر اور کوئی کتاب بھی نہ ہو، ساری زندگی اس کتاب کو پڑھتے رہیں تو علمی خطاب چلاتے رہیں گے، ایک کتاب کافی۔ اور یہ کتاب ما تخریج ہے۔ اب مصروف ہوں تفسیر قرآن میں 15 جلدوں کی تفسیر، اور 15 جلدوں میں
1,00,000 احادیث میں سے نخبہ چن رہا ہوں، شاید 20-25 ہزار احادیث بن جائیں گی 15 مجلدات میں۔ اس کی جلد پہلی مناقب بھی تیار ہو گئی، اس رمضان میں چھپ جائے گی، 1400 احادیث کی ایک جلد۔ اسی طرح حضور کے مناقب اور فضائل پر 4 جلدیں ہیں، وہ تیار ہو رہی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں حدیث پاک جو میں نے ابھی کوٹ کی، ترمذی کے اندر الفاظ ہیں تزفن حبشیۃ تزفن والصبیان حولہا، اور یہ حدیث، اس حدیث کے راوی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ حدیث امام نسائی نے بھی روایت کیا، سنن الکبریٰ جلد 5 صفحہ 309، حدیث نمبر 8957، اور اس کو پھر امام عسقلانی بھی لائے فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 میں۔ اب اس کے ساتھ ایک مضمون اور آتا ہے احادیث کا، اور اس میں لفظ آتا ہے حاجالہ، حجل، یہ تھا زفن، رقص۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں لفظ آتا ہے فحاجالہ ان جعفر ابن محمد ان ابیہ۔ امام ابن سعد نے روایت کیا طبقات الکبریٰ میں، اور امام عسقلانی نے بھی روایت کیا۔ وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت جعفر، وہ واقعہ ہے، حدیبیہ کا موقع تھا، تو وہ بیٹی حضرت حمزہ کی صاحبزادی مختلف جگہوں پر گھومتی تھی، جاتی تھی، تو وہ اس کے اوپر 3 صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اٹھا کے ادھر دے دیا، تو اختلاف ہو گیا۔ حضرت جعفر کہیں میں نے لینا ہے اس بیٹی کو، بچی کو، سیدنا علی شیر خدا فرمائے میں نے لینا ہے، اور حضرت زید کہیں میں نے لینا ہے۔ تو کیس فاختاصم، اختلاف ہوا، تو یہ مقدمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حتی ارتفعت اصواتہم، آوازیں بلند ہو گئیں، حضرت علی شیر خدا، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان۔ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آنکھ مبارک کھل گئی، پوچھا آوازیں کیا ہیں؟ تو مسئلہ پیش ہوا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تینوں کو سنا، اور جب تینوں کو سنا تو میں حدیث کی وہ بنیادی بات بتا دوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تینوں اپنا اپنا دعویٰ بتاؤ، تینوں کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت زید بولے، بلکہ حضرت جعفر بولے، حضرت علی سب سے پہلے انہوں نے اپنا دعویٰ بیان کیا، انا اخذتھا، یا رسول اللہ میں نے اس کو اٹھایا، اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، حمزہ بن عبد المطلب، میرے والد ابو طالب کے بھائی حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ان کی بیٹی ہے، تو یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، لہذا میرا حق ہے۔ آپ نے کیس سن لیا۔ پھر آقا نے فرمایا جعفر تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی چچا کی بیٹی ہے، حمزہ میرے بھی چچا ہیں، تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور اضافی بات یہ ہے کہ میرے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے، چچا کی بیٹی بھی ہے، اور میرے گھر اس کی والدہ کی بہن میری زوجہ ہے، وہ پالے گی، خالہ پالے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا زید بن حارثہ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ وہ بولے یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، قرب ہے، تو میرا دعویٰ ہے۔ فقضا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اولاً بخاری میں بھی آئی ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح جلد 2 صفحہ 960، اور حدیث نمبر 2552، مختصر آئی ہے، مگر جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ آئی۔ یہ حدیث امام بہقی نے بھی روایت کی، السنن الکبریٰ، امام بہقی نے، اور یہ حدیث مسند بزار میں بھی آئی ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی آئی ہے، المعجم الاوسط طبرانی۔ تو آقا علیہ السلام نے فیصلے تینوں کو سن کر آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جعفر لے جائیں گے، یہ جعفر لے جائیں گے، اس لیے کہ جعفر کی بھتیجی بھی ہے، اور اس کے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے،
اور فرمایا خالہ بمنزلۃ الام ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، جتنی دیکھ بھال پالنے میں اس کی بچی کی خالہ کرے گی کوئی غیر عورت نہیں کر سکتی۔ تو بیٹی حضرت جعفر کو دے دی۔ یہ فیصلہ سنا، الخالۃ بمنزلۃ الام وقال لزید انت اخونا و مولانا، اور زید کی تعریف کر دی، فرمایا زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ اور جعفر کو کہا قال لجعفر انت اشبہہم منی خلقا و خلقا، اور جعفر بیٹی بھی لے جا، اور تجھے شکل و صورت میں اور اخلاق میں اللہ نے میری مثیل بنایا ہے، تیری شکل بھی میرے جیسی ہے، تیرا اخلاق بھی میرے جیسا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، جب آقا علیہ السلام نے حضرت جعفر سے یہ فرمایا انت اشبہہم منی خلقا و خلقا، تو حدیث میں آتا ہے، امام بہقی، امام طبرانی، امام بزار، امام اسقلانی سب نے روایت کیا فحاجل وراء رسول اللہ، حضرت جعفر بن زید خوشی میں کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد رقص کرنے لگ گئے، وجد میں آ گئے۔ جب فرمایا انت اشبہہم منی، اے جعفر اللہ نے تیری صورت و سیرت کو میرا مثیل بنایا ہے، بس آقا کی شفقت کی دیر تھی، وجد میں آ گئے، فرت و سرور میں فحاجلا، حضور کے ارد گرد وجد کرنے لگے۔ جب وہ وجد کرنے لگے تو پھر حضرت زید نے سنا کہ حضور نے فرمایا انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، وہ حضرت جعفر کے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، حضرت علی اٹھے وہ ان کے گرد رقص کرنے لگے۔ کمال منظر تھا، درمیان میں مصطفیٰ تھے، جعفر وجد میں رقص کر رہے تھے، ان سے باہر حضرت زید رقص کر رہے تھے، ان سے باہر مولا علی رقص کر رہے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، دولہا دلہن درمیان میں تھی، 3 صحابی اہل بیت میں سے رقص کر رہے تھے وجد کا۔ اس سے جو کبھی نعت خوانی کے دوران اور محفل سما کے دوران صوفیاء فرحت میں، وجد میں، کیف میں، سرور میں، لذت میں مغلوب ہو کر کبھی اٹھ کے رقص کرنے لگتے ہیں، وہ رقص اس کیف اور حالت میں سنت صحابہ ہے۔ اور میں نے ایک حوالہ کسی صوفی کا نہیں دیا، کوئی کہے جی یہ صوفیاء کی حکایتیں ہیں، میں نے تو کسی صوفی کا حوالہ نہیں دیا، میں نے تو کل صحابہ کرام کے حوالے دیے اور محدثین کی کتابوں سے اور کتب حدیث سے دیے۔ یہ رقص جو ہے اس لیے میں نے رکھا نام بہجت النور فی رقص الوجد والسرور، اور یہ سنت صحابہ ہے، یہ وجد و رقص۔ اس پر امام جلال اور جو بڑی خاص بات ہے عظیم، اس پر امام اسقلانی نے بحث کی ہے، فتح الباری جلد 2 صفحہ 443، وہ تو محدث ہیں، امام اسقلانی نے بحث کی۔ اب وہ راز کھول رہا ہوں، وہ حبشیہ کا رقص کیا تھا۔ اس پر محدثین نے بحثیں کی اور یہ باب قائم کرتے رہے کہ چونکہ وہ اور علماء نے اس طرف چل پڑے، اس طرف چل پڑے، یہ طرف بھی درست ہے، مسائل فقہ سامنے آئے، مگر میں نے بتایا ہم کیا کریں، ہماری طرف اور ہے۔ وہ اس طرف رجحان چلا گیا کہ ان کے پاس آلات حرب تھے اور وہ ہر سال عید کے دن آتے تھے اور جنگی تیاری کی مشقیں کرتے تھے، اس لیے جائز ہے جنگی تیاری کے لیے، تاکہ جہاد میں ضرورت ہوتی ہے۔ آلات حرب کے ساتھ جو رقص کرتے تھے وہ دراصل تیاری ہوتی تھی جنگ کی، اس کی مشق ہوتی تھی، درست ہے اور جائز ہے، جو لکھ دیا جائز۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنگی مشقوں کے لیے مسجد نبوی رہ گئی تھی، باقی سارے مدینے میں کوئی میدان نہ تھا؟ حدیث تو ہو چکی، اب حدیث کی شرح ہے، اب حدیث کی شرح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض ہوا کہ یہ اپنی رائے سے بات کرتا ہے، مخالفین کا اعتراض تھا۔ اس اعتراض کو ائمہ نے، امام سفیان ثوری نے، امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، انہوں نے رد کیا،
اور کہا تم غلط کہتے ہو، میں نے اپنے کانوں سے ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ میں کوئی اپنی رائے سے بات نہیں کرتا، سب سے پہلے میں سند قرآن سے لیتا ہوں، اور قرآن سے نہ ملے تو پھر میں سنت نبوی سے لیتا ہوں۔ امام ابن عبد البر نے الانتقاء میں یہ پورا قول تحقیق کے ساتھ روایت کیا، اور وہ خود مالکی ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن سے لیتا ہوں، قرآن میں نہ ہو تو سنت رسول حدیث سے لیتا ہوں، اگر حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کرام سے لیتا ہوں، اور یہ مذہب فقہ حنفی ہے، سن لیں، یہ اصول ہے حنفی فقہ کا، صحابہ کرام سے لیتا ہوں۔ اگر صحابہ کا اجماع ہو تو فرمایا پھر قطعاً باہر نہیں جاتا۔ تین اصل ایسی ہیں، تین مصدر کہ پھر میں باہر نہیں جاتا۔ قرآن میں ہو تو خلاف نہیں کر سکتا، حدیث میں ہو تو خلاف نہیں کر سکتا، اگر تمام صحابہ کا اتفاق ہو اس پر تو خلاف نہیں کر سکتا۔ امام اعظم نے فرمایا اگر صحابہ کے دو قول ہوں، ایک ہی مسئلے پر دو مختلف قول ہوں، پھر اختیار استعمال کرتا ہوں کہ ترجیح کس قول کو دوں، اس کو لے لوں یا اس کو لے لوں، پھر میرا حق ہے، دونوں قول صحابہ کے ہیں تو ان میں سے جس کا چاہوں لے لوں۔ یہ مسئلہ رفع یدین میں اور کئی معاملات میں یہی ہوا ہے، دونوں قول صحابہ کے ہوں اگر تو پھر میں دو میں سے کسی کا لے لیتا ہوں۔ اگلی بات بڑی لطیف ہے، میں وہ سنانے کے لیے یہ پوری بات کہی، اور فرمایا اگر صحابہ کے قول میں نہ ملے اور تابعین میں آ جائے، تابعین تبع تابعین میں، اور آپ نے پھر کئی تابعین تبع تابعین کے نام لیے، اگر ان میں آ جائے تو فرمایا پھر ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، پھر ہم اگر ان کی رائے ہے مرضی وہ لے لیں، اگر ان کی رائے میں قوت نظر نہ آئے تو اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ سو میں تو کامل مقلد ہوں امام اعظم کا، اصول میں بھی فروع میں بھی، سو میرا طریقہ تحقیق وہی ہے جو امام اعظم نے دیا، ان کے نقش قدم سے نہیں ہٹتا۔ حدیث میں اس کی وضاحتیں نہیں ہیں، حدیثیں وہ ہیں جو آ گئیں، حدیث میں فقط یہ ہے آقا کے سامنے رقص کرنا اور محمد عبد صالح کے نعرے لگانا، حدیث ہو چکی۔ اب شارحین کی بات ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، ہم رجال و نحن رجال، ٹھیک بات ہے مفتی صاحب، شارحین ہیں، ہم رجال و نحن رجال، فرق یہ ہے کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں ہم، انہوں نے پڑھایا ہے ہم نے انہی سے پڑھا ہے، انہی سے سیکھا ہے، انہی کی خوشہ چینی کی ہے، انہی کی کتب پر ہم انحصار کر کے آگے چلتے ہیں، مگر تحقیق کر کے اور مراجع دیکھ کر اگر رائے ان کی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے تو اوپر اور نیچے والے کی بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اب اس طرف چلے گئے شارحین اور وہ ساری باتیں حق کہیں، وہ حکام شریعت تھے کہ جنگی مشقوں کی تیاری کرتے تھے اس لیے مسجد میں جائز ہے، جائز ہو گئی۔ سوال ہے اگر وہ صرف جنگی مشقوں کے لیے ہی آتے تھے تو کیا مسجد نبوی رہ گئی تھی جنگی مشقوں کے لیے اور مدینہ میں کوئی میدان نہ تھا؟ اگر کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا چاہتے تھے تو آقا علیہ السلام بھی تو باہر تشریف لے جایا ہی کرتے تھے، جنگی بچوں کے کھیل کے لیے بھی حضور تشریف لے جاتے، دوڑ کا مقابلہ بھی کرواتے تھے حضور، دوڑ کے مقابلے کرواتے، ٹورنامنٹ کرواتے تھے بچوں کو تیار کروانے کے لیے، اول دوم سوم آنے والے کو انعام دیتے، اور جس جگہ اول دوم سوم ہونے کا ڈکلیئر کرتے اس جگہ مسجد و سبق بنی ہے جس کی آپ زیارت کرتے، تو آقا تشریف لے جاتے تھے باہر۔ تو پتہ چلا کہ فقط یہ سبب نہیں ہے کہ اب ذہن کسی اور سمت جاتا ہے، وہ یہ کہ جنگی مشقیں تو اپنی جگہ بجا، لیکن کیوں رقص کیوں اور پھر مسجد میں کیوں اور ہر سال کیوں؟ جنگی مشقیں تو پھر اور مسجد سے باہر زیادہ ایزی ہے تاکہ پورا مدینہ جمع ہو جائے، کل بچے جمع ہو جائیں، ساری دنیا دیکھے۔ مسجد نبوی تو تھوڑی سی جگہ تھی، بڑے بڑے کھلے میدان تھے، چھوٹی جگہ تھی،
مسجد نبوی میں کیوں، ہر سال کیوں، رقص کیوں؟ اس پر کھنگالا اور میں ایک رات اور ایک دن پورا لگا رہا اس کو کھنگالنے کے لیے، اور پھر میں پہنچ گیا اس جگہ جہاں پہنچنا چاہتا تھا، اور مجھے اس جگہ پہنچایا امام ابن حجر اسقلانی نے۔ اب یہ صوفی نہیں ہیں، محدث ہیں، امام المحدثین ہیں۔ یہاں ایک بات اضافی کر دوں، یہ جو دن تھا جس دن وہ آیا کرتے، کیوں آتے تھے؟ یہ عید تو بعد میں، یوم عید تو بعد میں شروع ہوا مدینہ پاک میں، جب احکام رمضان کے اور عید کے دن احکام آئے بعد میں، لیکن جس دن آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں حضور کی آمد ہوئی، یہ وہ دن تھا۔ یہ رقص استقبال مصطفیٰ کا رقص تھا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا اور مقام پر کہ جب آقا علیہ السلام قباء میں، بستی قباء میں پہنچے ہجرت فرما کر، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ولادت کا دن تھا۔ اقوال مختلف ہیں، یکم ربیع الاول بھی ہے، 2 بھی ہے، 8 بھی، 9 بھی، ایک قول لے رہا ہوں اقوال مدیدہ میں سے۔ ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول تھا، یوم میلاد مصطفیٰ تھا۔ جس دن آقا علیہ السلام نے وہاں قدم مبارک رکھا تو سارے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے۔ بچیوں نے ترانہ گایا، طالع البدر علینا، بچیوں نے ترانہ گایا، حبشیوں نے استقبال مصطفیٰ میں رقص کیا۔ یہ حبشی قباء میں ہجرت کے دن جب حضور کی آمد ہوئی تھی، استقبال میں رقص کیا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے استقبال میں آمد مصطفیٰ پر جو استقبال میں رقص کیا تھا، ہر سال وہ آمد کا جشن منانے کے لیے آتے اور مسجد نبوی میں کھڑے رقص کرتے تھے۔